بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کے وقت عورت کو درد کیوں ہوتا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، آج ہماری ایک بہن نے سوال کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ قربت کے دوران مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ایسا کوئی نسخہ بتا دیں یا دوا بتائیں جس سے اس تکلیف کو ختم کیا جائے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، یہ تکلیف کا ہونا اور درد ہونا اسی وجہ سے ہوتا ہے جب عورت خود کو پاکیزہ رکھتی ہے اور اپنی جوانی کو پاک رکھتی ہے، اور جب شوہر اس کے ساتھ یہ فعل کرتا ہے تو اس لیے درد ہوتا ہے، اور اسی لیے تکلیف بھی ہوتی ہے کیونکہ پہلے سے اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی شہوت پوری نہیں کی ہوتی، کسی نامحرم شخص کے ساتھ ناجائز تعلق قائم نہیں کیا ہوتا۔ یہ آپ کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ رہی بات یہ کہ تکلیف کم ہونی چاہیے، تکلیف زیادہ نہ ہو تو اس کے لیے آپ اپنے شوہر سے یہ کہیں کہ وہ دوسری چیزوں کا استعمال کرے، جیسا کہ تیل وغیرہ۔ علماء اور فقہا بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو عورت کو تکلیف دے مرد اس چیز سے اجتناب کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر ہم بستری کرنا ہی چھوڑ دے، یا آپ شوہر سے یہ کہیں کہ ہم بستری نہ کی جائے۔ آپ اس چیز سے بھاگے نہیں بلکہ اللہ پاک سے دعا مانگے کہ اللہ پاک آپ کو اس درد سے چھٹکارا عطا کرے۔ کبھی کبھی غذا کی کمی یا اچھی غذا نہ لینے پر بھی تکلیف کی زیادتی ہوتی ہے، کم عمری کی وجہ سے بھی تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو مرد کو چاہیے کہ مرد پہلے بیوی کو بہلائے، اس سے پیار محبت کی باتیں کرے، بیوی کا موڈ بنائے، تاکہ جب وہ یہ فعل کرے تو بیوی کو تکلیف نہ ہو۔ اور عورتوں کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ملے ہوئے حکم کے طور پر آپ اس چیز کو قبول کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس تکلیف پر اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اگر کوئی شخص سوتے میں ناپاک ہو جائے تو کیا اس پر غسل ضروری ہے؟ کیا وہ اس حالت میں کھا پی سکتا ہے؟ اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی؟ کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہیں۔ اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بھی بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے۔ جنبی مرد یا عورت کے لیے صرف نماز طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں، لہٰذا مردوں عورتوں پر کوئی حرج نہیں کہ جنبی حالت میں عام روٹین کے کام کاج کریں، کھانا تیار کریں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں۔ اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس پر کئی ایک دلائل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک راستے میں مجھے ملے تو میں جنبی حالت میں تھا، اس لیے وہاں سے کھسک گیا اور جا کر غسل کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ کر واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں فرمایا، اے ابو ہریرہ کہاں تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، میں جنبی تھا، اس لیے میں نے ناپسند کیا کہ ناپاکی کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا، حالت جنابت کی نجاست حکمی ہوتی ہے، حسی نہیں، لہذا جنبی حالت میں بیٹھنے سے جگہ نجس نہیں ہوتی، نہ ہی مصافحہ کرنے سے دوسروں کا ہاتھ ناپاک ہوتا ہے، نہ کھانا پکانے سے کھانا پلیت ہوتا ہے،
حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کہتے ہیں کہ حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے غسل فرماتے۔ ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں کرتے تھے، احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کی وجہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے، نماز کے لیے اذان کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے۔ میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوا دیکھ رہی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے۔ کچھ دیر بعد مجھے آپ کی آواز نماز فجر سے سنائی دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تیمم کر لیتے۔ میاں بیوی اگر سونے سے پہلے غسل کر لے تو یہ افضل ہے۔ عبداللہ بن قاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ سونے سے قبل غسل کرتے یا غسل کرنے سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر لیتے پھر آرام فرماتے، اور کبھی وضو کر لیا کرتے اور سو جاتے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور لوگوں نے صفیں باندھ لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ جب آپ اپنی جگہ مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا تم سب اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر واپس گئے اور ہمارے پاس واپس آئے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا، اور حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر رکھا تھا اور ہم سب باندھے کھڑے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی ایک جنابت کی حالت میں سونا چاہے تو جنبی حالت میں ہی سو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا جب تم میں سے کوئی وضو کر لے تو وہ جنبی حالت میں سو سکتا ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں اس بات کا استحباب پایا جاتا ہے کہ جنبی شخص ان سب کاموں کے لیے اپنی شرمگاہ کو دھونے اور وضو کرے، اور خاص کر جب وہ اپنی دوسری بیوی سے جماع کرنا چاہے جس نے جماع نہیں کیا، اس کے لیے اپنے عضو تناسل کو دھونا یقیناً مستحب ہے۔ ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ غسل کے بغیر سونا کھانا سب جائز ہے، مگر غسل کر لے تو زیادہ بہتر ہے، یا کم از کم جب تک غسل نہیں کرنا تب تک وضو کر لے، اور وضو کرنا بہتر ہے، واجب نہیں۔ یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے،
یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجہ کسی ضرورت کے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ حالت جنابت میں کھانا پینا سب درست ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں کہ اس نے ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کی۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ محض خواب میں خود کو ناپاک دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوتا جب تک جسم پر کوئی نجاست ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے، سوال یہ ہے کہ جب عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے کیا اسی وقت غسل کرنا واجب ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ اگر عورت غسل نہ کرے گی تو اس کا کھانا پینا حرام اور گناہ ہے۔ چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب۔ اس سوال کا جواب یہ ہے، حیض و نفاس والی عورت کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، اس پر غسل فرض نہیں۔ اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسی وقت غسل کرنا واجب ہے، بلکہ جب خون بند ہو جائے تو اس کے بعد غسل واجب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔